السلام علیکم، ست شری اکال، میں ہرمیت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، تازترین اپڈیٹس ہمارے پاس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ سب سے پہلے بات کریں گے شام میں مظاہرے، ہزاروں افراد ہلاک، حزب التحریر کے حکمران نے لاشیں بچھا دی ہیں۔ اسرائیلی معاہدے کی پاسداری کرے ورنہ حزب اللہ کا اعلان جنگ، مزاحمت قائم۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ کوشش ہماری یہی کہ جو خبریں مڈل ایسٹ سے آتی ہیں اور جو اب تک نہیں پہنچ پاتی ہیں آپ کو اپڈیٹ کرنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ شام میں سیکیورٹی فورسز اور معزول صدر بشار الاسد کے حامیوں کے درمیان ہونے والی شدید جھڑپوں اور انتقامی قتل عام سے مرنے والوں کی تعداد 1000 سے زائد ہو گئی، جن میں 750 عام شہری شامل ہیں۔ برطانیہ میں قائم شامی مبصر گروپ برائے انسانی حقوق کے مطابق زیادہ تر شہریوں کو بے رحمی سے قتل کیا گیا، جبکہ سیکیورٹی فورسز کے 125 اہلکار اور بشار الاسد کے حامی 148 عسکری پسند بھی مارے گئے ہیں۔ لاسکے اور دیگر متاثرہ علاقوں میں بجلی اور پانی کی فراہمی منقطع ہو گئی ہے۔ یہ جھڑپیں اسد حکومت کے خاتمے کے 3 ماہ بعد شروع ہوئی ہیں۔ دمشق میں نئی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا درد سر بن چکا ہے۔ بنیاس اور دیگر علاقوں میں بشار الاسد کے اقلیتی علوی فرقے کے افراد کو گھروں سے نکال کر، ناظرین میرے پاس سامنے جو ویڈیوز آئی ہیں وہ انتہائی افسوسناک ہے، انتہائی دردناک ہے۔ میرے سامنے ایک ویڈیو آئی جو میں آپ کو دکھا نہیں سکتا کیونکہ اس میں پرابلم یہ ہے کہ اٹس اے سینسٹیو کانٹینٹ، تو وہ میں آپ کو دکھا ہی نہیں سکتا۔ ایک فیملی جو گاڑی میں جا رہی، جن کا علوی فیملی سے تعلق ہے، ان کو چن چن کے گولیاں ماری جاتی ہیں، چن چن کے، اور پھر ایک معصوم سا بچہ جس کی عمر تقریباً 2 سال 2-2.5 سال ہے، وہ رینگتا ہوا ایک لاش کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے اٹھو بابا، اٹھو بابا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ماں باپ کی لاشیں ہیں، بہن بھائیوں کی لاشیں پڑی ہیں۔ تو اس قسم کے ظلم جبر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے قاتل آدمی جو ہوتا ہے، ظالم جو ہوتا ہے، وہ اپنے ظلم سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے، وہ ظلم اسی طرح رکھتا ہے، اسی طرح برقرار رکھتا ہے جس طریقے سے اس نے ماضی میں کیے ہوتے۔ بشار الاسد کے بعد یہ جو آیا ہوا ہے جولانی، یہ انتہائی قسم کا ظالم انسان ہے، جس کو اسرائیل کی اماں پر، جس کو سعودی عرب، ترکی، امریکہ کی اماں پر تخت پر بٹھایا گیا، اور اس شخص نے ماضی میں جب یہ داعش کا حصہ تھے، انہوں نے قتل عام کیا، لوگوں کے سروں سے جو ہے یعنی کھوپڑیوں سے سر ہٹائے، اور جس طریقے سے ہٹائے اس کی ویژول آج بھی پڑی ہوئی، اور یہ امریکہ کو موسٹ وانٹڈ شخص تھا، لیکن اب امریکہ کے لیے کام کرے، اسرائیل کے لیے راہ ہموار کر رہے، گریٹر اسرائیل کو زمین دے گا، تو پھر ایسے میں وہ کس طرح معاف کر سکتے اس تمام تر مزاحمتی دھڑوں کو جو اس کے خلاف ہے، اور دراصل اس کے خلاف نہیں، وہ اسرائیل کے خلاف ہے۔ تو بھائی صاحب، یہ سچویشن ہے، اس وقت تباہی مچ چکی ہے شام میں، مختلف علاقوں میں، ہر طرف خون ہی خون ہے، ہر طرف فائرنگ ہی فائرنگ ہے، ہر طرف جو ہے عوام، جو عام معصوم شہری، ان کو پھانسیوں پر سریعام لٹکایا جا رہا ہے اور خوشیاں منائی جا رہی ہے۔ یہ صورتحال ہے، افسوسناک ہے جو ویڈیو میرے سامنے آ رہی ہے۔ اس وقت آپ کو بتاتے چلیں کہ ہزاروں افراد جان بچانے کے لیے پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے، جبکہ بہت سارے گھروں کو لوٹنے کے بعد جلایا گیا ہے۔ 57 سالہ علی شیحہ نامی شخص نے بتایا کہ بنیاس میں اس کے 20 پڑوسیوں کو گولی ماری گئی، جن میں کچھ اپنی دکانوں میں اور کچھ گھروں میں تھے۔ مقامی افراد کے مطابق ہفتے کی صبح وسطی گاؤں تویم میں 31 افرادوں کی لاشیں اجتماعی قبروں میں دفن کی گئی، جن میں 9 بچے اور 4 خواتین شامل تھیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق زیادہ تر ہلاکتیں موجودہ شامی حکومت کے وفادار سنی بندوق برداروں کی طرف سے ہوئی ہیں۔ اسد کی علوی فرقے کے ارکان کے خلاف انتقامی کارروائیوں کے طور پر ہوئی ہیں، اور رپورٹس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ مسلح افراد نے علویوں کو، جن میں سے زیادہ تر مرد تھے، سڑکوں پر یا ان کے گھروں کے دروازوں پر بڑی بے رحمی سے، بڑی بے دردی سے قتل کیا ہے۔ حزب اللہ مزاحمتی تحریک کے سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے لبنان کے ساتھ جنگ بندی پر صرف اس وقت اتفاق کیا جب اسے مزاحمت کے ساتھ ثابت قدم جنگجو کے ہاتھوں بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ مزاحمت کی یہ طاقت کہ وہ اسرائیل وزیر اعظم نتن یاہو کی رہائش گاہ کو نشانہ بنا سکتی ہے، یہ ثابت کرتی کہ وہ قابض حکومت کے دل تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ جنگ کے دوران حزب اللہ
نے صرف قابض فوج کے اڈوں کو نشانہ بنایا، حالانکہ اس پورے مقبوضہ علاقوں پر حملہ کرنے کی صلاحیت ہم میں تھی، لیکن ہم نے ایک عام انسان کو، عام شخصیت کو، عام معصوموں کو نشانہ نہیں بنایا، سیدھا جا کے ان کے دلوں پر وار کیا، جہاں پر بارود کے ٹھکانے تھے، جہاں فیکٹریاں تھی، جہاں فوجی تھے، ان کو ہم نے مارا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شیخ قاسم نے مزید کہا کہ حزب اللہ اسرائیل کے ساتھ جنگ میں ہونے والے واقعات کا جائزہ لے رہی ہے تاکہ اس سے سیکھ کر مستقبل میں قابض دشمن کے خلاف اپنی حکمت عملی کو مزید سیٹ کیا جائے۔ انہوں نے حزب اللہ کی ثابت قدمی، حامیوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ان کے خاندانوں کو یاد کیا جنہوں نے اپنے پیارے کھو دیے مگر پھر بھی استقامت اور بہادری، شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ شیخ قاسم نے عراق، ایران، فلسطین، یمن، تیونس اور تمام ممالک کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے مذمت کے ساتھ اظہار یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ جب پرواز کے راستے مسدود کر دیے گئے تب بھی ایرانی وفود نے سید حسن نصر اللہ کے جنازے میں شرکت کی ہے۔ تو یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے جو ہم آپ کے ساتھ نے مڈل ایسٹ سے رکھ رہے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، پاکستان کی طرف آتے ہیں۔ طورخم بارڈر پر تعمیرات جرگے کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ تعمیرات کا جو سلسلہ میں نے آپ کے سامنے پورا کا پورا ایک ویلاگ رکھا ہے۔ اگر آپ کو افغانستان اور پاکستان کے بیچ جو یہ دراڑیں پڑ چکی ہیں، یہ جو لڑائی چل رہی ہے، یہ جو ہلاکتیں کچھ ہوئی ہیں اور لوگ تاجر پریشان ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، کئی ٹرکس وہاں پر بند پڑے ہوئے ہیں، تو ایسی سچویشن میں پاکستان اور افغانستان کی کشیدہ حالات کی بات میں قبائلی عمائدین اور تاجروں نے طورخم سرحد پر اپنے افغان ہم منصبوں سے ملاقاتیں کی تاکہ امن کے لیے بات چیت کا دروازہ کھل سکے، پاک افغان سرحد سب بندی کے مسئلے کو حل کیا جا سکے۔ میراتھن سیشن میں فریقین نے افغانستان کی جانب سے متنازع سرحدی چوکی کی تعمیر نو اور تزئین و آرائش کے بارے میں کھل کر بات چیت کی۔ پاکستان کے جرگے کے ارکان نے بتایا کہ وہ حکومت کی جانب سے مکمل اختیار اور پاکستان کے تحفظات، خاص طور پر ان کی طرف سے سرحدی ڈھانچے کے بار بار جو خلاف ورزیوں کے بارے میں مکمل معلومات کے ساتھ دوسری طرف گئے تھے۔ افغان جرگے کے ارکان نے پاکستان کی جانب سے اٹھائے گئے خدشات اور اعتراضات سے آگاہ کرتے ہوئے اپنے حکام سے مشاورت کے لیے وقت مانگا ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ پھر آپ آتے ہیں بات چیت پہ، آپ آتے ہیں پنچایت پہ، آپ آتے ہیں جرگے پہ، آپ آتے ہیں ٹیبل ٹاک پہ، تو پھر بندوق کاہے کو چلاتے ہو صاحب جس کا اتنا نقصان ہوتا ہے؟ پر ڈے 13 لاکھ یا 14 لاکھ ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے اس بارڈر سے۔ یہ ٹریڈ کمزور ہو جائے گی تو نقصان ہمارا ہوگا، اس ملک کا ہوگا، کیونکہ ایک وقت تھا کہ ہمارے پروڈکٹس افغانستان کے گھر گھر میں ہوا کرتے تھے، آج وہ اتنے ریڈیوس ہو گئے کہ دنیا کی دیگر مارکیٹ نے اس کو کیپچر کر لیا ہے۔ تو نقصان ہم کس کا کر رہے ہیں؟ پاکستانی معیشت کا کریں، اور اگر افغانی یہ کر رہے ہیں تو ان کو بھی بڑا دھچکا ہے کہ اگر آپ نے ہندوستان کی منڈیوں تک، دیگر منڈیوں تک رسائی حاصل کرنی ہے تو ہندوستان تک اور دیگر ممالک تک رسائی حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس یہ سب سے بڑا مین ٹریڈ کا سرکل ہے۔ پاکستان کو 2025 میں جو ہے سوکس مانیٹر کے انسانی حقوق کی واچ لسٹ میں شامل کر لیا گیا، جس کی وجہ شہری آزادی محدود ہونا ہے۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کے جو حکام ہیں ان کی جانب سے من مانے طریقے سے نشانہ بنانا، صحافیوں کو کالے قوانین جو ہے اس کے ذریعے جو ہے دبانا۔ سوکس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان اس سال کی واچ لسٹ میں ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو، سربیا، اٹلی اور امریکہ کے ساتھ شامل ہے، جس میں شہری آزادیوں میں تیزی سے کمی کا سامنا کرنے والے ممالک کی فہرست ہے۔ اس نے اپنی ویب سائٹ پر پاکستان کی حیثیت کو دبایا ہوا ہے اور پریس ریلیز میں کہا کہ پاکستان کی جانب سے کارکنوں کو مجرم قرار دینا، حزب اختلاف اور اقلیتوں کے احتجاج کو دبانا اور ڈیجیٹل پابندیوں کے باعث ملک کی سوکس مانیٹر واچ لسٹ میں اس کو شامل کر لیا گیا۔ تو بھائی سب یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ سچویشن ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں کہ بھائی سب پاکستان میں ہو کیا رہا، جس طریقے سے یہ ساری چیزیں اور یہ انتہائی خطرناک ہے، بھیانک ہے، ملک کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گی، آپ کے جی ایس پلس کے لیے جو ہے اس کا سٹیٹس بھی آپ کھو سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے سوکس مانیٹر پریس ریلیز میں جو گزشتہ سال اکتوبر اور نومبر میں سیاسی مخالفین کے احتجاجی کے خلاف منظم کریک ڈاؤن کا مشاہدہ کیا۔ سوکس نے کہا کہ احتجاج سے پہلے سینکڑوں افراد کو گرفتار کیا گیا اور ان پر جو ہے یعنی مختلف قسم کے قوانین کے تحت ان پر جبر کیا گیا، ان پر فرد جرم عائد کی گئی، مظاہرین کی نقل و حرکت کو روکنے کے لیے اہم شہراہوں کو بند کر دیا گیا۔ مانیٹر نے مزید کہا کہ پیکا میں جنوری میں ترمیم
کی تاکہ آزادی اظہار رائے پر کنٹرول حاصل کر لیا جائے۔ قوانین سخت سے سخت بنائے گئے، جبکہ انہوں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس فروری 2024 سے پاکستان میں بند ہے۔ سوکس نے اپنی پریس ریلیز میں احتجاج کے دوران موبائل اور انٹرنیٹ سروس کی معطلی کے حوالے سے بھی رپورٹیں مرتب کی ہیں، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان ہر لحاظ سے دنیا بھر کے مختلف لسٹ میں تنزلی کا شکار ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔